الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تاریخ اسلام کا عظیم باب غزوہ احد کا سلسلہ جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں. گزشتہ کل آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ مسلمانوں پر آزمائش آنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور جنگ میں کبھی مسلمانوں کو فتح اور کبھی شکست جو ہوا کرتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی حکمت ہوتی ہے. ان حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو شہادت کے مقام سے سرفراز فرمائے. شہادت یہ ایک مقام ہے جو بڑا اہم مقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو لمحے بھر میں اللہ کا مقبول بنا دیتا ہے. ورنہ دوسرے مقامات ایسے ہیں کہ ان میں آدمی کو محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن شہادت ایک ایسا مقام ہے کہ چند لمحوں میں بندہ اس پار سے اس پار ہو جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو کر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جایا کرتا ہے. متعدد قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ میں شہادت کے فضائل کو بیان کیا گیا تاکہ مسلمان کبھی بھی اللہ کے دین کی مدد کرنے میں پیچھے نہ رہے، اور مسلمان کبھی بھی موت سے نہ بھاگے، بلکہ شیطانی طاغوت کا چیلنج قبول کرے. آئیے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، پیر کاٹ دیے گئے، اسے جان سے مار دیا گیا، اللہ کی راہ میں اسے ختم کر دیا گیا. لیکن کیا جس طریقے سے ہم اس کی لاش کو دیکھ رہے ہیں، کیا حقیقت میں عالم ارواح میں بھی اس کا معاملہ یہی ہے، یا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نعمتیں ہیں؟ ان باتوں کو اس حدیث سے سماعت کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للشہید عند اللہ خصالا، شہید کے لیے بارگاہ الہی میں چند فضیلتیں ہیں. نمبر 1، ان یغفر له من اول دفعۃ من دمہ، اس کے خون کے پہلے قطرے گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. جیسے ہی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، اللہ کی راہ میں خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر فرمایا وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اسے جس وقت وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے. جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. وَيُحَلَّى حِلْيَةَ الْإِيمَانِ، اور اسے ایمان کا زیور پہنا دیا جاتا ہے، یعنی اسے اس بات پر تسلی ہو جاتی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے. ہم اور آپ یہ تسلی حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں ایمان کی حالت میں پہنچ کر وہ وعدے جو اللہ نے ایمان کی صورت میں فرمائے ہیں وہ مل نہ جائے، اس وقت تک ہمیں یقین نہیں ہو سکتا. لیکن شہید
کو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اسے ایمان کا زیور پہنا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور شہید ہوتے ہی اسے اس کا نکاح حور عین کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اسے عذاب قبر سے نجات دے دی جاتی ہے۔ وَيَامَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے اسے چھٹکارا مل جاتا ہے، ورنہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ کیا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ ارشاد فرمایا کہ تم اس دن دیکھو گے، قیامت کا دن، کہ تم اس دن دیکھو گے کہ حمل والی اپنے حمل کو جن دے گی، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے کو بھول جائے گی، اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے۔ یہ قیامت کی جو گھبراہٹ ہوگی کہ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو اس گھبراہٹ سے وہ بچہ گر جائے گا، اور ایسے نظر آئیں گے لوگ جیسے نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ قیامت کی گھبراہٹ ہوگی۔ تو شہید کو شہادت کی وجہ سے یہ تحفہ مل جاتا ہے کہ اسے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے نجات عطا کر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر پر عزت کا تاج سجا دیا جاتا ہے، اور اس تاج کا ایک یاقوت یعنی اس تاج پر جو ہیرے موتی جواہرات جڑے ہوں گے اس کا صرف ایک موتی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ قیمتی ہوگا، یہ شہید کو پہنایا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور اس کا نکاح 72 حوروں سے کر دیا جاتا ہے۔ وَيُشْفَعُ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے وہ 70 انسانوں کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ اسے یہ جو ہے مقام دے دیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے اقارب میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا، کروائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کے گناہوں کو بخشوائے گا۔ تو یہ پیارے اسلامی بھائیوں، شہادت میں یہ فائدے ملا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہی میں رہتے تھے، خود کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس وقت میری عمر 8-10 سال کی تھی، اور میری ماں نے مجھے آپ کی خدمت میں رکھ دیا تھا تاکہ اگر کوئی کام کاج ہمارے آقا کو ہو تو میں وہ کام کاج کر دوں۔ حضرت انس اپنی زندگی کے بہترین اوقات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزار رہے ہیں۔ بچپن ہی میں ان کے والد بھی جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا الا اخبرک ما قال اللہ لابیک، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے کیا فرمایا ہے؟ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہاں، یہ واقعہ جو ہے حضرت انس کا نہیں بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت جابر کے والد بھی شہید ہو گئے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، اور یہ بھی جو ہے میدان احد میں شہید ہوئے تھے۔ تو فرمایا الا اخبرک ما قال اللہ لابیک، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے باپ سے کیا فرمایا؟ قال بلا، حضرت جابر نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قال ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی بغیر حجاب کے گفتگو نہیں فرماتا، کیونکہ جس سے بھی وہ گفتگو کرتا ہے بیچ میں پردہ ہوتا ہے۔ لیکن وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا،
اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے بغیر حجاب کے گفتگو فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ قال یا عبدی تمنا علی اعطیک، اللہ نے فرمایا تمہارے والد سے کہ اے میرے بندے تمنا کر، مجھ سے تمنا کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو تمہارے والد نے کہا قال یا ربی تحیینی فاقتل فیک ثانیۃ، تو تمہارے والد عبداللہ نے کہا کہ اے رب مجھے پھر سے زندہ کر تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ کیونکہ شہادت کے وقت شہید کو جو مزہ ملتا ہے وہ مزہ اسے جنت میں بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ شہیدوں سے ارشاد فرمائے گا کیا میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہ کر دیا؟ تو لوگ کہیں گے ہاں میرے رب تو نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ تو فرمایا کیا تم اس وعدے سے کیا تمہیں اس وعدے میں مزہ نہیں ہے؟ کہا اے مولا مزہ تو بہت ہے، لیکن جو مزہ تیرے نام پر سر کٹانے میں آیا تھا وہ مزہ یہاں پر بھی نہیں ہے۔ تو شہید یہ تمنا کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب یہ تو ڈائریکٹ فرما رہے ہیں کہ تمہارے والد سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے جابر کہ تم تمنا کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو تمہارے والد نے کہا کہ اے رب مجھے پھر سے زندہ کر تاکہ میں پھر سے تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا انہو سبق منی انہم الیہ لا یرجعون، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے یہ بات گزر چکی ہے کہ اب جو آخرت کی طرف آ جاتے ہیں پھر ان کو لوٹایا نہیں جاتا ہے، دوبارہ ان کو دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا، بس بات ختم ہو چکی۔ قال یا رب، تو چونکہ اللہ کے جو انعامات ان کو ملے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے گھر والے سوچ رہے ہوں گے ہم تکلیف میں ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں زخم اور گردن اور ہاتھ پیر کٹے ہوئے کو دفن کیا، تو کہیں گھر والے اس بات کو سوچ سوچ کر تکلیف میں ہوں گے۔ تو انہوں نے عرض کیا اے میرے رب فابلک من ورائی، تو جو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں ان تک یہ بات پہنچا دے کہ ہم تیری بارگاہ میں آرام سے ہیں، ان تک یہ بات پہنچا دے۔ فانزل اللہ فی ہذہ الآیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے حضور رزق پاتے ہیں۔ تو شہداء کو رزق دیا جاتا ہے، کیسا رزق دیا جاتا ہے؟ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما اصیب اخوانکم باحد، اے میرے صحابہ کہ جب تمہارے بھائیوں کو میدان احد میں جب تکلیف پہنچی اور جب وہ شہید کر دیے گئے، جعل اللہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر ترید انہار الجنہ وَتَأْكُلُ مِن ثِمَارِهَا، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے ساتھی تمہارے بھائی جو میدان احد میں شہید کیے گئے، اللہ نے ان کی روحوں کو سبز یعنی ہرے پرندوں کے جسموں میں ڈال دیا ہے، اور وہ پرندے جنت میں اڑتے ہیں، جنت کی نہروں پر آتے ہیں اور جنت کے پھلوں کو کھاتے ہیں۔ وہ شہداء کرام وَنَابِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مِن ذَهَبٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، اور عرش کے سائے میں جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، جنت کی سیر کرنے کے بعد وہ ان قندیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكِلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَحُسْنَ مَقِيلِهِمْ، تو جب انہوں نے اپنے کھانے اور پینے کی اچھائی کو پایا کہ ہمیں تو یہاں ایسی ایسی نعمتیں مل رہی ہے، دنیا میں تو ہم کیسی تکالیف جھیل رہے تھے اور یہاں تو ہمیں ایسی ایسی نعمتیں مل رہی ہے اور ہمیں تو اچھا ٹھکانہ عطا کر دیا گیا، تو ان سب نے کہا قالوا یا لیتا اخواننا یعلمون ما صنع اللہ لنا لئلا یزہدوا فی الجہاد ولا یدخلوا عن الحرب،
تو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے کاش ہمارے بھائی جو دنیا میں رہ گئے وہ جان لیتے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، تاکہ وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، جہاد میں کوشش کرتے اور لڑائی سے نہ بھاگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تمام شہداء سے ابلغوہم عنکم، میں تمہاری طرف سے یہ ساری باتیں ان کو پہنچا دوں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کو نازل فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جن لوگوں کو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا ہے انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے حضور رزق دیے جاتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اصل بات تھی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، وہ بھی تھے کہ جنہوں نے ابھی زندگی کا کوئی لطف ہی نہیں اٹھایا تھا، کوئی مزہ ہی نہ اٹھایا تھا، لیکن حقیقی بات کیا تھی؟ حقیقی بات یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل و دماغ کو اللہ اور اپنی محبت سے ایسا معطر کر دیا تھا کہ اس محبت کے آگے وہ دنیا کے سارے عیش و آرام کو بھول چکے تھے، اور ان سے جو جنت کے وعدے کیے گئے تھے بوقت قتل بوقت شہادت انہوں نے ان وعدوں کو مشاہدہ کر لیا تھا۔ اسی لیے تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کی خبرگیری کے لیے گئے اور وہ آخری سانس لے رہے تھے، میدان احد میں ان کو بھی زخمی کر دیا گیا تھا اور آخری سانسیں لے رہے تھے، جو انہوں نے پیغامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے ان میں ایک پیغام یہ بھی تھا کہ اے میرے ساتھیوں، میرے آقا تک یہ بات پہنچا دینا کہ میں احد کے پہاڑوں سے جنت کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں۔ تو یہ بوقت مرگ بوقت شہادت انہیں یہ سارے وعدے دکھا دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اس محبت کے نشے میں ایسے شرابور ہوتے ہیں کہ پھر ان کا ہاتھ کٹ رہا ہے، ان کے پیر کٹ رہے ہیں، ان کے جسم کو چھلنی کیا جا رہا ہے، نیزوں کو بھونکا جا رہا ہے، تیریں چلائی جا رہی ہے، انہیں کچھ احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شہید شہادت کی مار کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے چونٹی کا کاٹنا، جیسے چونٹی کا کاٹنا، کہ ایک انسان کو چونٹی کے کاٹنے سے جو درد ہوتا ہے بس اتنا ہی درد ایک مسلمان کو اللہ کی راہ میں شہادت پانے سے حاصل ہوتا ہے، اس سے زیادہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے، آپ نے دیکھا جنگ بدر میں بھی آپ نے مشاہدہ کیا، ایک صحابی رسول ہیں، لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ پر کسی نے تلوار چلائی اور ہاتھ کو کاٹ دیا، تو ہاتھ لٹک گیا کیونکہ چمڑی پوری کٹی نہیں تھی، ہاتھ لٹک گیا تو دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور تلوار چلانے لگے، اور پھر دیکھا کہ یہ ہاتھ لڑنے میں تکلیف کر رہا ہے تو پیر میں دبایا اور کھینچ لیا۔ بات کیا تھی؟ بات یہی تھی کہ وہ درد انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں نہیں محسوس ہوتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا جام پلا دیا جاتا تھا، اور جب وہ جام ان کی نگاہوں میں بس جاتا تھا تو پھر وہ دنیا کی ساری تکالیف کو بھول جایا کرتے تھے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اسی کو فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ کر کیسا صحابہ کرام پر خمار طاری ہوتا تھا۔ اس کی مثال قرآن کی ایک آیت سے سمجھ لیجئے کہ جب قرآن میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ بیان کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ جب مصر کی عورتوں نے زلیخا پر طعن و تشنیع کیا کہ تم تو ایک غلام پر فدا ہو گئی ہو، تو انہوں نے مصر کی معزز خواتین جو بڑے بڑے عہدے داروں کی بیویاں تھیں ان کی سب کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک لیمبو اور ایک چھری دی اور کہا کہ جب میں یوسف کو نکالوں تمہارے سامنے سے تب تم اس لیمبو کو کاٹنا۔ حضرت یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اشارہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نکلے، انہوں نے لیمبو بھی کاٹ دیا اور لیمبو کے ساتھ اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ دیا۔ جمال یوسفی میں یوسف علیہ السلام کے جمال کو دیکھنے میں ایسی مہو ہی،
ایسی گم ہوئی کہ انہیں پتا ہی نہ چلا کہ لیمبو تو کب سے کٹ چکا ہے، اب جو کٹ رہی ہے وہ انگلیاں کٹ رہی ہے۔ لیکن محبت یوسف اور یوسف علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کی خوبصورتی میں وہ ایسی گم ہوئی کہ کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگی حاشا للہ، یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے جمال کا یہ عالم تھا کہ انگلیاں کٹ گئی لیکن انہیں محسوس نہ ہوا۔ قرآن کریم فرماتا قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، ہاتھوں کو کاٹ لیا، انہیں احساس نہ ہوا، انہیں احساس نہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کو، خوبصورتی کو دیکھنے میں ایسی مشغول ہوئی کہ محبت یوسفی کا نشہ ان کو چڑھ گیا۔ آج جب کسی چیز کا نشہ چڑھتا ہے تو پھر انسان کو کوئی تکلیف اور غم محسوس نہیں ہوتا۔ بس یہی بات تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نگاہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن رہا کرتا تھا، اور آپ کا حسن، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو آپ ہی کے صدقے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے صدقے میں آپ کو حسن عطا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے، ایسا حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ اور یہی حسن جب صحابہ کرام کے سامنے تھا تو پھر انہیں تکلیف کیسی، اسی لیے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو یہاں سر بھی کٹ جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اگر دنیا کی تکالیف کو بھولنا ہو، سچی محبت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیجیے، سچی محبت کر لیجیے۔ جس دن سچی محبت ہو جائے گی دنیا کی ساری تکلیفیں آپ بھول جائیں گے۔ کیسی بھی تکلیف آپ پر آئے گی آپ کو احساس تک نہیں ہوگا، آپ بھی یہی کہیں گے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو پھر مجھے غم کس بات کا ہے۔ تو یہ محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے اور اسی محبت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سال جو ہر سال اگزام ہوتا تھا، گزشتہ سال گیپ ہوا، لیکن اس سال جو درس ہوا ہے جتنا بھی، اس کے اندر ہی سے چند سوالات مرتب کیے ہیں اور ان سوالات کو آپ تک پہنچایا جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی اس میں حصہ لینا چاہیں لیں اور اس کے جوابات لکھنے کی کوشش کریں، اس امید اور نظریے کے ساتھ کہ اسلامی معلومات اور اسلامی تاریخ کی معلومات آپ کو معلوم ہو جائے۔ ورنہ ہم مسلمان ہیں، ہماری تاریخ دوسرے لوگ جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری ہسٹری کیا ہے۔ آج غیروں نے ہماری ہسٹریوں کو تلاش کر کر کے نہ جانے وہ کیسی دشمنیاں ہم سے جو ہے نکال رہے ہیں، لیکن مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس کا مطلب صرف آپ سے سبحان اللہ کہلوانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں، کہ جو لوگ اپنی تاریخ کو جانتے ہیں وہی لوگ زندہ رہتے ہیں، اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم مردہ ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس نتیجے کے تحت آپ کو یہ درس دیا جاتا ہے، لہذا اس درس کو یاد بھی رکھیں، اس کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، اس ریکارڈنگ کو بھی سنیں، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تاریخ اسلام کے عظیم باب آپ کو معلوم ہوں گے، اور اسلام سے سچی محبت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر موجزن ہوگی۔ تو یہ پرچے تقسیم کیے جا رہے ہیں، لے لیجئے اور اس